وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83, 84 و 85 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اور کیا چیز پہلے لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ. قال هم أولئك على أثري، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور میں جلدی حاضر ہو گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں اے میرے مالک، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کو راضی کر دو. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ رب العزت نے فرمایا بس واقعہ یہ ہے کہ تمہاری قوم تمہارے پیچھے فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے تمہاری قوم کو. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور دریا کے سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور اللہ کے حکم سے اس سمندر میں اپنی لاٹھی ماری اور اس میں راستے بن گئے، اور ان راستوں سے گزر کے بنی اسرائیل بحفاظت دوسری طرف پہنچ گئے. اور فرعون نے جب ان کا تعاقب کیا تو فرعون بھی ان راستوں میں اترا اپنی فوج کے ساتھ اور اللہ کے حکم سے غرق ہو گیا. مختلف واقعات اس میں رونما ہوئے. چونکہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کرے، لہذا کسی جگہ بطور عبرت کے کوئی واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. تو جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور وہ سمندر کے دوسری طرف پہنچ کے فرعون غرق ہو گیا، اور جب یہ آگے چلے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ کہ کچھ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ بھی ایسے ہی
ماحول اور معاشرے سے آئے تھے جہاں پہ بت پرستی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں، ایک بت بنا دیں تاکہ ہم اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کس گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کوہ طور پر تشریف لائے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے موسیٰ، آپ کو کیا جلدی تھی؟ آپ کیوں اتنی جلدی آپ آگے؟ اپنی قوم کو چھوڑ کے آپ کیوں اتنی جلدی آگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قَالَ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ ایک تو میں اس لیے جلدی آیا کہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا تھا، آپ کو کی عبادت کر کے آپ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میری قوم مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے، میرے قریب ہی ہے، میرے پیچھے ہی ہیں، وہ بھی آ ہی رہے ہیں، اسی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ واقعات ہوئے بیچ میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے سامری، اس نے تمہاری قوم کو تمہاری عدم موجودگی میں گمراہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کہیں کسی شادی وغیرہ میں جانا ہوتا تو وہ فرعون کی جو قوم کے لوگ تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، ان سے وہ زیورات ادھار لیتے تھے کہ تاکہ ہم اپنے جو پروگرام ہے اس میں شامل ہو کے تو وہ پھر واپس آپ کو کر دیں۔ تو اس طرح انہوں نے بنی اسرائیل نے قبطیوں سے کچھ زیورات ادھار لیے ہوئے تھے۔ اب جب یہ وہاں سے نکلے تو وہ زیورات واپس کرنے کا موقع نہ ملا انہیں، یہ وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے۔ اور جب یہ وہاں سے نکل آئے تو اب انہیں احساس ہوا کہ یہ ہمارے پاس تو امانت تھی، اب اس کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمام زیورات ایک گھڑے میں ڈالو اور ان کو وہاں پر آگ جلا کے ان کو پگھلا کر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، وہ تمام زیورات ایک گھڑے میں ڈالے گئے اور آگ جلا کر ان کو پگھلایا گیا۔ اب اس قوم میں ایک شخص تھا سامری، اس کا نام بعض روایات میں اس کا نام آتا ہے کہ اس کا نام بھی ہارون تھا، اور اس کا جو قبیلہ تھا اس کا نام سامرہ تھا، اور اسی قبیلے کی نسبت سے اسے سامری کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے دوسری طرف آئے اور فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے ہیں اور وہ بھی ان راستوں پہ چلنا چاہتا تھا، سمندر کے ان راستوں میں چلنا چاہتا تھا، لیکن اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو روایات کے مطابق اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین اپنے سواری پر سوار ہو کر وہاں آئے اور ان کے لشکر کے آگے جبرائیل امین چلے، اور جبرائیل امین اس راستے میں اترے تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون کی فوج بھی ان کے پیچھے پیچھے اتر آئی اس راستے میں۔ تو جب جبرائیل امین کی جو سواری تھی، وہ جس جگہ وہ پاؤں رکھتی وہ سواری، اس جگہ کی مٹی سبز رنگ کی ہو جاتی تھی، اور سامری یہ چیز دیکھ رہا تھا، اور اس نے
جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ یقیناً کوئی خاص بات ہے. اس نے وہ مٹی اکٹھی کر لی تھی وہاں سے، وہ جو مٹی سبز ہو رہی تھی اس مٹی کو اس نے اکٹھا کر لیا. اور جب حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ سارے زیورات پگھلائے تو اس سامری نے ان کو وہاں سے لیا اور اس کے اندر وہ سبز رنگ کی مٹی ان زیورات کے جو پگھلا ہوا مادہ تھا اس کے اندر وہ ڈال دی. اور پھر اس کے ساتھ اس نے ایک شکل بنا دی، ان زیورات کی ایک شکل اس نے بنا دی. اور جب اس نے وہ ایک بچڑے کی اس نے شکل بنائی تو اس میں سے کچھ ایسا انتظام تھا کہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی. تو اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوئی، وہ ادھر چلے گئے کوہ طور پہ، تو اللہ نے یہاں پہ بھیج دیا تمہارا معبود. اب یہ جو ہے نا تم ادھر پرستش کرو. چنانچہ بنی اسرائیل اس بچڑے کی پرستش کرنا شروع ہو گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، کہ سامری نے تمہارے بعد قوم کو گمراہ کر دیا ہے. اس طرح انہوں نے بت پرستی میں انہیں بت پرستی میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق